السلام علیکم ڈیئر سبسکرائبرز اور ہمارے نئے دیکھنے والے سبھی لوگوں کو سب سے پہلے ویلکم۔ اور آپ لوگ ہمیشہ کی طرح اپنے پینسل اور اپنے رجسٹر وغیرہ کو پکڑ کے بیٹھ جائیں، کیونکہ آج کی ویڈیو بھی بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ انٹرسٹنگ اس طرح سے ہونے والی ہے کیونکہ آج ہمارا جو لیکچر نہیں ہے بلکہ ہماری جو ڈیلی کی روزمرہ زندگی جو ہوتی ہے اس میں ہم جو بھی اپنی لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ہے۔ تو آج ہم نے پرووربز یوز کیے ہیں، پرووربز کا جنم انتخاب کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ انگلش میں جو پرووربز ہوتی ہیں جن کو ہم کہاوتیں بھی کہتے ہیں یا مقولہ بھی کہتے ہیں، اس کو کیسے ادا کرنا ہے، وہ کیسے بولنا ہے، کون سا ورڈ ہو۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا جب آپ چھوٹے تھے یا ابھی بھی کہ ہمارے کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بزرگوں کی یہ کہاوت ہے یا بزرگوں کا یہ کہنا ہے۔ کہاوت کہنے سے نکلا ہے کہ ایسا کہا جاتا ہے یا ایسا مانا جاتا ہے۔ تو پرووربز انگلش میں اس کو کہتے ہیں کہاوت کو یا مقولے کو۔ مقولہ کول سے نکلا، کول کسی کی بات کو کہتے ہیں، کسی کے الفاظ کو کہتے ہیں۔ تو ہماری ڈیلی کی جو روزمرہ زندگی ہے اس میں جو یوز ہونے والے ہمارے جو پرووربز ہیں، جو کہاوتیں ہیں یا جو مقولے ہیں، ان کو آج ہم دیکھیں گے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی اردو بھی ہوگی۔ ایک تو آپ سامنے اسکرین پہ آ جاتا ہے، یہ دیکھیں، سب سے پہلے سینٹینسز ہیں، پھر اس کے بعد اس کا انگلش میننگ بھی ہوگا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو انگلش میں بھی پتہ چلے، جسٹ آپ اردو تک ہی چیزوں کو نہ رٹیں تو آپ کو انگلش کی بھی پتہ چلے۔ تو سب سے پہلے ہماری یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا، اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیے گا، ٹھیک ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہے A stitch in time saves nine۔ میں کوشش کروں گا کہ میں ان کو تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین بھی کروں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ A stitch in time saves nine، تو اس کا انگلش میننگ ہوتا ہے solving a problem early saves time and effort، یعنی کوئی پرابلم کو، کوئی مسئلہ ہے، کوئی مشکل ہے یا کوئی آپ کو کوئی کام بھی ہے مثال کے طور پہ، اس کو آپ نے ٹائم پہ جب کیا ہے نا تو وہ کیا ہوگا، آپ کا ٹائم بھی بچائے گی، آپ کی ایفرٹ بھی بچائے گی، یعنی بجائے اس کے کہ وہ لیٹ ہو جائے، دیر ہو جائے، جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، ٹھیک ہے، تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو اردو میں ہم کہتے ہیں وقت پر کی گئی کوشش بڑی پریشانی سے بچاتی ہے۔ اب دیکھیے گا، اس کو سمجھیے گا۔ اسٹچ کہتے ہیں یہ جو آپ کا کاج ہوتا ہے نا، آپ نے جو کپڑے کے جو کاج ہوتے ہیں نا، کاج، اس کو اسٹچ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان ٹائم سیوز نائن، اب سیوز نائن کا مطلب ہے کہ 9 چیزوں سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا بنے گا نا، لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو چیز آپ ٹائم پہ کریں گے نا وہ آپ کو مزید آگے بڑھنے سے بچا لے گی۔ مزید آگے بڑھنے سے مطلب ہے کہ اس کے اسی کو ہی اگر آپ دیکھیں، جیسے اسٹیچ ہے، کاج کی طرف یہ بات کر رہا ہے، اسٹیچ ان ٹائم، یعنی وہ کاج، تو اب کاج سے مطلب یہاں پہ کام ہے، تو وہ کام جو آپ ٹائم پہ کرو گے، سیوز نائن، نائن 9 کو کہتے ہیں، 9 کا مطلب ہے کہ وہ، اب دیکھیں نا، ایک چیز اور اس کے بعد 9 تو بڑھ جائے گی، یعنی اس کے کام کو بڑھنے سے بچانے کے لیے جو آپ کوشش کرو گے ٹائم پہ کرو گے وہ آپ کو بڑی مشکل سے بچا لے گی، بڑی چیز سے بچا لے گی، اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہو۔ دوسرا ہے ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، یہ اسپیکس آنا تھا، ایکشنز نہیں ہے، ایکشنز ہے، یہ اسپیکس آنا تھا، ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ اب دیکھیں، ایکشن کہتے ہیں عمل کو، اسپیک کہتے ہیں بولنے کو، لاؤڈر کہتے ہیں اونچی کو، دین یہاں پہ کمپیریٹیو ڈگری آ گئی، کمپیریزن آ گیا، ورڈز، ٹھیک ہے۔ تو واٹ یو ڈو از امپورٹنٹ رادر واٹ یو سے، یعنی جو کچھ آپ بولتے ہو اس کی نسبت جو آپ کرتے ہو وہ زیادہ امپورٹنٹ رکھتا ہے، یعنی با عمل بندہ ہونا با الفاظ بندہ ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں عمل الفاظ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، عمل کی اہمیت جو ہے نا وہ الفاظ سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ، کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایکشن ہے نا وہ چیخ چیخ کے پکار کے کہے کہ بھی میں نے جو ورڈز کہے تھے، میں نے جو بول کہے تھے، میں اس سے زیادہ جو ہے نا وہ اس پہ عمل کر رہا ہوں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، آپ جھوٹ نہ بولو اور خود جھوٹ بول رہا ہو، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ کہے کہ جی آپ چوری نہ کرو، آپ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اور خود جو ہے نا وہ اس کا یہی معمول ہو، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین، وجہ سے اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ کسی بندے کو دیکھنا ہو نا کہ اس کا کریکٹر کیسا ہے، اس کو غصے کی حالت میں دیکھو،
ٹھیک ہے، غصے کی حالت میں، کیونکہ غصے کی حالت میں بندہ جو ہے نا وہ اپنا جوش میں ہوش کھو بیٹھتا ہے، اور ہوش میں پھر وہ جب ہوتا نہیں ہے تو وہ پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے نا سب کچھ بولتا رہتا ہے. تو اس لیے ایک انسان کا جو کردار ہے نا اس کی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، شاید آپ نے کبھی سنا بھی ہو. تو اس لیے ایکشن جو ہوتے ہیں نا، آپ کے ایکشن جو ہوتے ہیں وہ آپ کے الفاظ سے زیادہ معنی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. آل دیٹ گلیٹرز از ناٹ گولڈ، بہت ہی فیمس ہے، بہت ہی فیمس ہے. آئی تھنک آپ لوگوں نے شاید ہی اس کو نہ سنا ہو. ناٹ ایوری تھنگ دیٹ سیمز ویلیویبل از امپورٹنٹ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز اس طرح جس کو ہم کہتے ہیں اکثر کہ بظاہر ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب سونے سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز جو چمک رہی ہے وہ سونا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کو دیر سیمز ویلیویبل، جو آپ کی نظر میں ویلیویبل ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ امپورٹنٹ بھی ہو. ٹھیک ہے. بیٹر لیٹ دین نیور، بیٹر لیٹ دین نیور، یعنی دیر سے کرنا نہ کرنے سے بہتر ہے. جیسے اکثر کہتے ہیں نا کہ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ دیر سے کرنا نہ کرنے سے بہتر ہے. یعنی اگر کوئی بندہ دیر سے کوئی کام کر بھی رہا ہے، یعنی کسی نے کوئی انیشیٹو لیا ہے، کسی نے کوئی کام کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے یا ڈیسیجن لیا ہے، چلے دیر سے ہی صحیح، جس طرح ہم کہتے ہیں دیر آئے درست آئے. ٹھیک ہے. تو وہ بندہ اس سے اچھا ہے جو کچھ بھی نہیں کر رہا. دیر سے کرنا نہ کرنے سے بہتر ہے. تو اس کو انگلش میں ہم کہیں گے بیٹر لیٹ دین نیور. ٹھیک ہے. برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر، اب فیدر کہتے ہیں پر کو، برڈز آف اے فیدر، یعنی اب برڈز آف اے فیدر کا مطلب ہے کہ ایک جیسے پرندے، فلاک ان کے جو گول ہوتے ہیں، گول مطلب جو وہ جھنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں، ٹوگیدر. ٹھیک ہے. کہ ایک جیسے لوگ ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں. تو اس کا انگلش میننگ کیا ہوگا کہ پیپل ود سیم انٹرسٹ اسٹے ٹوگیدر. ٹھیک ہے. پیپل ود سیم انٹرسٹ سیم ٹوگیدر. نیکسٹ ہے ڈونٹ کاؤنٹ یور چکن بیفور دے ہیچ، ڈونٹ کاؤنٹ یور چکن بیفور دے ہیچ، یعنی ڈونٹ ایزیوم سکسیس بیفور اٹ ہیپن، یعنی کامیابی کے ہونے سے پہلے اس کو ایزیوم نہ کرو. یعنی کامیابی ملنے سے پہلے اسے اپنا مان لینا. کامیابی کبھی ملی نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ اس کو ہم اپنا بھی مان رہے ہیں. یعنی چکن سے یہاں پہ مراد ہے کہ جو مرغی کے انڈے ہیں وہ آپ لوگوں نے ہیٹ میں رکھے ہیں، لیکن آپ لوگ کہتے ہو کہ ابھی وہ مطلب اس کا جو پروسیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بایولوجیکل پروسیس جو ہوتا ہے وہ بھی مکمل نہ ہو، اور آپ اس کو گننے لگ جاؤ کہ ہاں بھی اس میں سے اتنے چوزیں نکلیں، وہ کیا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا سارا کچھ. ٹھیک ہے. آپ کا جو بھی انڈے آپ نے رکھے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ خراب ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تو غلط ہو جائے گا مطلب کام. ٹھیک ہے. تو کامیابی ملنے سے پہلے اسے اپنا مان لینا غلط ہے، کیونکہ ابھی چکن سے مراد ہے جو بچے ہیں، چوزے ہیں، وہ ابھی پریپیئر ہوئے ہی نہیں ہیں. تو آپ لوگ پہلے ہی جب انڈا توڑ دو گے تو وہ نقصان ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک تو انڈا بھی ضائع جائے گا، دوسرے نمبر پہ جو اس کے اندر اس کا جو چوزا ہے وہ بھی جو تھوڑا بہت بنا گا وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے ایک پروسیس جو ہوتا ہے نا وہ اس پروسیس کے اندر اس کو کرنا ضروری ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ پہلے سے جو ہے نا وہ اسمپشنز کرنے شروع کر دو، اندازہ لگانا شروع کر دو. ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ، یہ بھی بہت فیمس ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بظاہر نظر آنے والی مشکل اپنے ساتھ آسانی لے کر آتی ہے. یعنی اگر آپ نے اردو میں کسی کو کہنا ہو کہ بظاہر نظر آنے والی مشکل جو ہے نا وہ اپنے ساتھ آسانی لے کر آتے ہو، آپ اس کو ایسا کہہ سکتے ہو، ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ. تو یعنی ایوری بیڈ سچویشن ہیز سم پازیٹیو اسپیکٹس. ٹھیک ہے. یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ نظر آنے والی چیز ایسی ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو جانا، یہ ہو جانا، وہ ہو جانا، تو لیکن بعض اوقات اس پریشان کن چیز سے بھی کوئی نہ کوئی جو ہے نا پازیٹیو اسپیکٹ لازمی آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگوں کی نظر میں کوئی بات غلط ہوتی ہے، لیکن اس غلط بات میں بھی کوئی نہ کوئی اچھائی چھپی ہوتی ہے. ویسے یہ ہوتا ہے کہ بظاہر تو نظر آنے والی مشکل ہے، لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ مشکل ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی آسانی بھی جڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے قسمت بہادروں کا ساتھ دیتی ہے، یعنی فارچون فیورز دا بولڈ. اب یہاں پہ بولڈ کا مطلب ہوتا ہے بہادر. ٹھیک ہے. میں آپ کو بولڈ کا مطلب ایک اور بھی بتاتا ہوں. اکثر آپ لوگوں نے اگر تو کوئی سبسکرائبرز ہمارے جو بگنرز لیول پہ ہیں، جنہوں نے کبھی اخبارات یا میگزینز وغیرہ نہیں پڑھے، تو شاید ان کو نہ پتہ، لیکن جو تھوڑا بہت انٹرمیڈیٹ لیول کے یا بگنر لیول سے آگے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ بولڈ کا مطلب ایک
اور چیز میں بھی آتا ہے. اکثر آپ لوگوں نے ایکٹریسز جو ہوتے ہیں ان کے ان کی پکچرز یا امیجز دیکھ کے اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے دا بولڈ امیجز. ٹھیک ہے، دا بولڈ امیجز. تو بولڈ کا مطلب یہاں پہ وہاں پہ جو ہے نا وہ کچھ اور ہوتا ہے. یہاں پہ ہم نے بولڈ کا مطلب جو ہے نا وہ بہادروں کا لینا ہے. اگر آپ مائکروسافٹ ورڈ میں جائیں گے، مائکروسافٹ ورڈ میں جا کے آپ کنٹرول بی کی پریس کریں گے تو آپ کا جو پیراگراف ہے جو آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا نا وہ موٹا ہو جائے گا، بولڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو مائکروسافٹ ورڈ میں بولڈ کو اپنے ورڈز کو موٹا کرنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ یوز کیا جاتا ہے. تو اس لیے ہر اسپیکٹ میں، ہر کانٹیکسٹ میں میننگ ڈفرینٹ ہو جائے گا. لیکن اب یہاں پہ جو ہے نا فارچون کہتے ہیں قسمت کو، تقدیر کو. فیورز کہتے ہیں ساتھ دینا. ٹھیک ہے، دا بولڈ یعنی قسمت بہادروں کا ساتھ دیتی ہے. یعنی بریو پیپل آر آفن سکسیزفل، کہ اکثر جو بہادر لوگ ہوتے ہیں نا، جو رسک لینا جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کامیاب رہتے ہیں. یہ والا بھی بہت امپورٹنٹ ہے، فیمس بھی ہے بلکہ، ہیسٹ میکس ویسٹ. ٹھیک ہے، یعنی جلدی کا کام شیطان کا، اکثر آپ نے سنا ہوگا. تو اچھا یہ میں ایک چیز بتا دوں، اگر آپ نے کہا نا کہ جلدی کا کام شیطان کا، اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہو ہیسٹ میکس ویسٹ. آپ لازمی نہیں ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا کہا ہے تو آپ لوگ جب اس میں سیٹن کا نام لو. ٹھیک ہے، آپ ہیسٹ میکس ویسٹ سمپل سی بات کر سکتے ہو. یعنی رشنگ لیڈز ٹو مسٹیکس. رشنگ کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا، رش سے نکلا جائے، RUSH. رش کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف لپکنا، کسی چیز کی طرف بھاگنا، سرپٹ بھاگنا، یعنی کوئی سوچے سمجھے بغیر بھاگنا، رش کرنا. ٹھیک ہے، تو لیڈز یہاں پہ نتیجے کی بات آئے گی. ٹو مسٹیکس یعنی غلطیوں کی، نقصان کا. اب یہاں پہ مسٹیکس کا مطلب غلطیاں بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. یعنی جلد بازی ہمیشہ نقصان کا باعث بنتی ہے یا نقصان کی طرف لے کے جاتی ہے. اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو یعنی اکثر آپ نے سنا ہوگا میں بعض کا نا اس پہ اس لیے بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ایک انگیجمنٹ جو نا بنی رہے. اچھا یہ ویسے تو یہ ہے کہ کسی جھگڑے میں دونوں فریقین کا کردار ہوتا ہے، لیکن اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. ٹھیک ہے، تالی کیا آتا ہے، دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. آپ لوگ ایک ہاتھ سے جو نا وہ تالی نہیں بجا سکو گے. اب اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی جھگڑا ہوا ہے، کہیں پہ کوئی کنٹروورسی چلی ہے یا کہیں پہ کوئی کنفلکٹ ہے، تو وہاں پہ دونوں میں سے کسی کا کوئی نہ کوئی رول جو ہے نا وہ لازمی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ اٹھ کے جو ہے نا اس نے چڑھائی شروع کر دی، دوسرے کا بھی کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ فنڈا ہوگا جس کی وجہ سے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. تو یہی چیز ہے، یہ والی بھی کسی جھگڑے میں دونوں فریقین کا کردار ہوتا ہے. ہاں آپ دیکھو ایسے بھی کہہ سکتے ہو کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، اس کا کوئی اور بھی انگلش ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ اس کانٹیکسٹ کو اس کانٹیکسٹ میں سمجھو گے نا، پھر آپ ادھر یہ بھی یوز کر لو گے، اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ہے جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نن. یعنی یہ ہوتا ہے، یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو باتیں تو بڑی بڑی کرتا ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس وہ بھی ہے، مطلب مجھے یہ اس چیز کا بھی پتہ ہے، مجھے اس چیز کا بھی پتہ ہے. لیکن جب اس چیز سے پالا پڑتا ہے نا، پھر یہ بندہ بھاگتا ہے، پھر یہ بندہ کہتا ہے کہ میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے. سم ون ہو نوز مینی اسکلز بٹ ناٹ اڈیپٹ ان اینی. اڈیپٹ کہتے ہیں ماہر کو، یعنی کسی میں بھی ماہر نہیں ہے لیکن باتیں وہ کرتا ہے کہ میں ہر کچھ جانتا ہوں، میں سبھی اسکلز جانتا ہوں. یعنی جو کام ہر کام جانتا ہے مگر کسی میں ماہر نہیں ہے، یعنی اس کو آتا ہی نہیں ہے، بتونی بندہ ہے وہ. لک بیفور یو لیپ. اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو نا کہ یار کچھ کہنے سے پہلے، تو اس میں بات اور ہوتی ہے. تو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے جو ہے نا وہ سوچ لینا بہتر ہوتا ہے. تو اس کو ہم ایسے کہیں گے لک بیفور یو لیپ. کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لینا بہتر ہوتا ہے. ایسے اگر آپ نے کسی کو کہنا ہے تو آپ اس کو سمپل سا کہہ سکتے ہو لک بیفور یو لیپ. ٹھیک ہے، نو پین نو گین. اگین اے ویری فیمس اینڈ ویری امپورٹنٹ پروورب which says that you can't achieve success without hard work. یعنی اگر آپ اپنے گول کو، آپ اپنے ڈریم کو اچیو کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا ہوگا. کمفرٹ زون کیا ہوتا ہے؟ کمفرٹ زون ہوتا ہے کہ آج کل کیونکہ سردی ہے، ٹھیک ہے، تو بندہ کہے کہ نہیں یار یہ میں باہر نکلوں گا ٹھنڈ لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو یار کچھ دن نکل جائے، وہ کچھ دن نکلو میں نا وہ بندہ تھوڑا سا ڈل ہوتا جائے گا. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اپنے کمفرٹ زون میں رہے گا. کمفرٹ زون میں رہنے کا مطلب ہے کہ کوئی ایفرٹ وہ کر نہیں رہا، کوئی ورک وہ کر نہیں رہا، پھر بعد میں کہے کہ جی مجھے کچھ کامیابی نہیں ملی. اب ظاہری بات ہے اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. اگر آپ نے کہیں جاب کرنی ہے تو پھر بھی آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. نہیں ہے
تو آپ نے کسی جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے، سی وی بھیجنی، ڈاکومنٹس بھیجنے، پھر بھی آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، یعنی اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ لوگ کہو کہ میں ادھر کمبل میں بیٹھا ہوں، رضائی میں بیٹھا ہوں، تو میں جی میرے ڈاکومنٹس بھی جائیں اور میں جی میری جاب بھی، ایسا نہیں ہوگا۔ مطلب اب یہاں پہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ نو پین نو گین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر محنت کامیابی نہیں ملتی۔ اگر آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے تو آپ کو اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا ہوگا، آپ لوگوں کو کچھ ہارڈ ورک کرنا ہوگا۔ ون مینز ٹریش از اندر ونز ٹریجر، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ٹریجر، اور یہ ہے ٹریش۔ ٹریش کوڑا دان کو بھی کہتے ہیں، کوڑا دان جو ہوتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو سم تھنگ یوز لیس فار ون مائٹ بی یوزفل فار ادر، یعنی کسی کے لیے جو چیز یوز لیس ہے، بیکار ہے، وہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے لیے جو نا وہ یوزفل ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو ایک کے لیے بیکار ہے وہ دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی میٹر ہو سکتا ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے 2 نوالے لیے ہیں، 4 نوالے لیے ہیں، تو انہوں نے بعد میں ایسا نہیں کرنا کہ جی وہ چیز باقی کو اٹھا کے فریج میں رکھ دیں گے، وہ کیا کرتے ہیں اس کو ٹریش باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ اتنا کھانا، میں ایک دن بلکہ ایک آرٹیکل بھی پڑھ رہا تھا اور ایک ویڈیو میں بھی میں نے دیکھا تھا، کوئی مطلب وہ اتنا کھانا ہوتا ہے کہ اس میں ایک پورے جو ایک فیملی ہے نا اس کا بچہ کھا سکتا ہے، یعنی اگر ایک فیملی میں 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، پیرنٹس ہیں، تو وہ کھا سکتے ہیں جتنا جسٹ ایک امیر فیملی نے اس کھانے کو جو ہے نا وہ ویسٹ کر کے، ویسٹ کا مطلب کہ جو 2 والے لیے ہیں، کسی نے 4 لیے ہیں، باقی کا سارا اٹھا کے نوکروں کو کہا کہ شاپر میں ڈال کے تو اس کو پھینک دو، وہ کسی کے لیے تو فائدہ مند ہو سکتا ہے، تو بجائے اس کے کہ چلیں آپ اس کو کوڑا دان میں ڈال رہے ہو، اس کو گند میں ڈال رہے ہو، اس کو کسی ارد گرد میں کہیں پہ جو نا وہ آپ دیکھ کے کسی بچے کے، کسی ایسی فیملی میں بھی جو نا وہ دے سکتے ہو، بیچ سکتے ہو کہ جو اس کو ڈیزرو کرتا ہے، جو وہ افورڈ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ایک کے لیے بیکار ہے، یوز لیس ہے، وہ کسی دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے آنکھ سے دور دل سے دور، یہ ہوتا ہے آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ۔ جیسے میں مثال طور پہ اس کے نا ایک اور بھی بات ہوتی ہے، اکثر ہم نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ ہوتا ہے، یہ وہ والا معاملہ ہوتا ہے جب ایک بندہ کسی کی نظروں کے سامنے جب تک ہے نا تو ٹھیک ہے، جیسے ہی نظروں سے تھوڑا سا دور ہوا تو بس جی، یعنی ایک بندہ کسی سے مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، جیسے ہی اس نے تھوڑا سا اپنے آپ کو پردہ کیا، پردہ میں ان کے چھپایا یا دور ہوا تو جی آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، یعنی تو جا، تو جدھر جاتا جا، ہم بھی اپنی جگہ پہ۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ یو فورگیٹ تھنگز وین دے آر ناٹ پریزنٹ، یعنی جو وہ پاس نہیں ہوتی نا، پھر آپ ان چیزوں کے بارے میں بھول جاتے ہو۔ اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ، اچھا اب ڈائی کا مطلب ہوتا ہے مرنا ٹھیک ہے، اور ہارڈ کا مطلب ہوتا ہے سخت، لیکن اب یہاں پہ ہارڈ کا مطلب مشکل ہوگا۔ ہم لوگوں نے ایک چیپٹر پڑھا تھا اپنا ایڈورب کا، تو اس میں ہم نے ہارڈلی بھی پڑھا تھا، یاد ہوگا اگر آپ کو، ٹھیک ہے، پڑھا تھا نا ہارڈلی، تو ہارڈلی کیا تھا، ایل وائی والا تھا، اور ایل وائی کے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ایڈجیکٹیو کے ساتھ ایل وائی لگے تو وہ ایڈورب ہے، اور اگر ناؤن کے ساتھ ایل وائی لگے تو وہ ایڈجیکٹیو ہے، ایسا ہی تھا، کیونکہ ہم نے یہ چیز سیکھی تھی کہ ہر ایل وائی والا ورڈ جو ہے نا وہ ایڈورب نہیں ہوتا، 90% ہوتے ہیں، 10% میں ہم نے یہ چیز سیکھی تھی کہ اگر ناؤن کے ساتھ ایل وائی لگائے تو وہ ایڈجیکٹیو ہے، اور اگر کسی ایڈجیکٹیو کے ساتھ، تو ہارڈ جو ہے نا وہ کوئی ناؤن نہیں ہے بلکہ ایڈجیکٹیو ہے، کہ کسی چیز کی کوالٹی کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، صفت کو بتا رہا ہے۔ تو ہارڈ کا مطلب جب ایڈجیکٹیو ہوگا، دیکھیں میں اس طرح کی چیز اکثر اس لیے بھی ساتھ کاؤنٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو پیچھے ہم نے لیکچرز پڑھے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی نو ہو مل جائے، آپ کو تھوڑی سی ریویژن ہو جائے اس کی۔ تو اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ، ڈائی ہارڈ کا مطلب یہاں پہ جہاں پہ یہ نہیں ہے کہ مرتی بہت مشکل سے ہیں، مطلب یہاں پہ ڈائی کا مطلب ہے جانا، چھوٹ جانا، بدل جانا۔ تو پرانی عادتیں آسانی سے نہیں بدلتی، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے تو پرانیاں عادتیں انہوں دی، یہ پرانیاں عادتیں نہیں چھوڑتیاں، سنا ہوگا آپ نے پنجابی میں۔ تو اٹس ڈیفیکلٹ ٹو چینج لانگ اسٹینڈنگ ہیبٹس، لانگ اسٹینڈنگ کا مطلب بھی پرانی ہوتی ہیں، دیر پا جو ہوتی ہیں، کہ پرانی عادتیں آسانی سے نہیں بدلتی یا پرانی عادتیں آسانی سے نہیں جاتی۔ روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، اچھا اب روم جو ہے یہ کیا ہے، روم جو تھی وہ سلطنت، یہ امپائر تھی، پوری ایک سلطنت تھی، جیسے اکثر آپ نے سنا ہوگا نا مغل بادشاہوں کی مغلیہ سلطنت، پھر اس کے بعد سلطنت عثمانیہ سنا تھا آپ نے، ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح یہ جو روم تھی نا، یہ رومن امپائر تھی، اور یہ آج سے نہیں تھی، یہ بہت پرانی ہے۔ جب اگر آپ لوگ اسلامک ہسٹری کو دیکھو تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک تھا، اس میں بھی رومن امپائر کے ساتھ مسلم لشکر جو ہے نا وہ نبرد آزما ہوا ہے،
تو روم جو تھی یہ بیسیکلی عیسائیوں کی حکومت تھی، عیسائیوں کی ریاست تھی۔ اس میں بھی دو دھڑے تھے، دو طبقے تھے۔ ایک جو تھے وہ سلیبی تھے، دوسرے جو تھے وہ یعنی سلیبی جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم مقدس جنگ لڑ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، دوسرے جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والے تھے۔ تو یہ رومنز جو تھے نا یہ وہی تھے۔ میں نے ویسے اس کی ہسٹری اتنی پڑھی نہیں ہے، لیکن روم کا مطلب بہت بڑی سلطنت ہے، یہاں پہ آپ نے لینا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں پہ کہنا ہے کہ روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، یعنی ایک دن میں روم جیسی سلطنت جو تھی نا وہ نہیں بنی تھی۔ مطلب کیا ہے کہ بڑے کام جو ہے نا وہ وقت لیتے ہیں، وہ وقت طلب ہوتے ہیں۔ بڑے کام جو ہے نا وہ وقت لیتے ہیں، یعنی بگ اچیومنٹس ٹیک ٹائم، کہ جو بڑی کامیابیاں ہوتی ہیں، بڑے جو کام ہوتے ہیں اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، وہ وقت لیتے ہیں۔ تو روم سے مطلب یہاں پہ کوئی بڑا کام ہے، لیکن اس کو سمبولیکلی پریزنٹ کیا گیا، ریپرزینٹ کیا گیا ہے رومن سلطنت کے ساتھ، رومن امپائر کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو رومیوں کی تھی۔ دا ارلی برڈ کیچ دا وارم، وارم کہتے ہیں کیڑے کو، ارلی برڈ کہتے ہیں جو صبح سویرے جلدی اٹھنے والا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ارلی برڈ کا مطلب ہوتا ہے صبح سویرے جلدی اٹھنے والا سے ہی نہیں ہوتا، ارلی برڈ ہوتا ہے کسی بھی کام پہ سب سے پہلے پہنچنے والا۔ مثال کے طور پہ آپ کا انٹرویو ہے، ٹھیک ہے، اب انٹرویو کا ٹائم جو ہے نا مثال کے طور پہ 9 بجے رکھا ہوا ہے، لیکن انٹرویو دینے والے 10 لوگ ہو آپ لوگ، ٹھیک ہے، یعنی 10 لوگوں کو لیٹر گئے ہیں یا کالز گئی ہیں اور آپ سب سے پہلے ادھر آ گئے نا، تو آپ اس میں ارلی برڈ کہلاؤ گے، ٹھیک ہے، یا یو آر ارلی برڈ، یعنی آپ اتنی جلدی آ گئے ہو، تو جلدی کرنے والے کو کامیابی ملتی ہے۔ کیچ دا ورم، اب یہاں پہ ورم کا مطلب کیڑا نہیں ہے، کیونکہ برڈ سے مشابت ہے، تو برڈ نے ظاہری بات ہے کیڑوں مکوڑوں کو ہی جا کے پھر چگنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، تو اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ یہ آپ کا ورم جو ہے نا اس کا مطلب ہے آپ کا ہدف۔ اور ارلی برڈ ہے جو جلدی سویرے سویرے جلدی اٹھنے والا ہے، اٹھنے میں بھی آ جائے گا، اور آپ کے کوئی کام کرنے میں بھی جو آپ نے کرنا ہے اور آپ نے ادھر پہنچنا ہے اس میں بھی آپ جب ٹائم پہ پہنچو گے دوسرے کی نسبت پہلے پہنچ جاؤ گے، یا ٹائم سے پہلے پہنچ جاؤ گے، تو وہ آپ ارلی برڈ ہی کہلاؤ گے، تو یعنی جلدی کرنے والے کو کامیابی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن، ٹائم اینڈ ٹائڈ، ٹائم کہتے ہیں وقت کو، ٹائڈ کہتے ہیں لہر کو، پانی کی جو لہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹائم ڈز ناٹ اسٹاپ فار اینی ون، وہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، تو یہی چیز ہے، ٹھیک ہے، کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اب ٹائم اینڈ ٹائڈ دیکھ کے یہ نہ سمجھ لینا کہ اب ٹائم اینڈ ٹائڈ لکھا تو آپ کہو کہ وقت اور لہر کسی کا انتظار نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ یہ جسٹ ایک کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ سمبولیکلی ریپرزینٹ کی گئی ہوتی ہیں، جیسے اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ٹائم اینڈ ٹائڈ، ٹائڈ کا مطلب ہوتی ہے جو لہر ہوتی ہے، آپ کو پتہ لہریں جب آتی ہیں تو وہ پھر چیز نہیں دیکھتی کہ آگے ادھر کو راستہ ہے نہیں ہے، وہ مطلب سونامی آپ نے سنا ہوگا، وہ جو چیز بھی آگے آتی ہے وہ بہا لے جاتی ہے، تو اسی طرح ہی وقت جو ہے نا وہ سب کچھ بہا لے جاتا ہے، وہ کسی کے لیے نہیں رکتا۔ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، اب دیکھو یہ وہی چیز آ گئی، ٹھیک ہے، کہ یور ایکشنز ول ایونچولی ریٹرن ٹو یو، یعنی جو کچھ آپ کرو گے وہ آپ کی طرف پلٹ کر آئے گا، یعنی دوسروں کے ساتھ جو کچھ آپ کرو گے وہ پلٹ کر آئے گا۔ اس پہ مجھے ایک بات یاد آئی ہے، میں وہ لازمی بتاؤں گا کہ ہمارا جو دین ہے نا بہت اچھا دین ہے، بہت اب کہہ لیں کہ اس میں اتنی ہے اس کی خوبصورتی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہو نا اس کی کامیابی کی، یا وہ بیمار ہے اس کی شفا کی، تو فرشتے آپ کے لیے اس پہ آمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کو اس سے محفوظ رکھ، یا اس کو وہ دے جو یہ مانگ رہا ہے۔ اس لیے ہمارا دین کہتا ہے کسی کے لیے اچھا مانگو، ایون کہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی سلام کہتا ہے آپ کو تو اس سے بڑھ کر سلام کا جواب دو، نہیں تو وہی دو، ٹھیک ہے۔ تو یعنی دوسروں کے ساتھ جو آپ کرو گے وہ آپ کی طرف پلٹ کر آئے گا، آپ دوسروں کے لیے اچھا کرو گے وہ پلٹ کر لازمی آئے گا، یہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے رہو تو آپ کو آپ کی طرف اچھائی نہ لوٹ کے آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بہرحال لمبی بات ہو جائے گی۔ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، جو آپ کے ہاتھ سے جاتا ہے وہی آپ کی طرف لوٹ کے آتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا، یعنی جو کچھ آپ کرو گے ویسا ہی پلٹ کر آئے گا۔ وہ سمپل لفظوں میں کہتے ہیں نا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ وہی چیز ہی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے بھی۔ اگر آپ نے کسی کو کہنا ہے اس کو انگلش میں آپ ایسا کہہ سکتے ہو کہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ کہو کہ یار میں نے تو ادھر پڑھا تھا کہ دوسروں کے ساتھ جیسا کرو گے وہ پلٹ کر آئے گا، تو اگر میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو اب میں پتہ نہیں یہاں پہ یہ لگا سکتے ہو بات، تو آپ نے اپنی سینس جو ہے وہ ڈیلیور کرنی ہے نا، کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، کہ جو کچھ آپ دوسروں کے ساتھ کرو گے وہ آپ کی طرف آئے گا۔
یعنی جو دوسروں کے ساتھ کرو گے وہی بھرو گے، اچھا کرو گے تو اچھا آئے گا، برا کرو گے تو برا آئے گا۔ نیوٹن کے قانون بھی جو ہے نا جو 3 قانون اس نے دیے تھے اس میں بھی یہی چیز ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آ، تو ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، اب یہاں کا مطلب ہے کہ یہاں چاہ وہاں راہ۔ اب یہاں چاہ وہاں راہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے کوئی ہمت دکھائی، ڈٹرمینیشن ہمت کو کہتے ہیں، مستقل مزاجی کو کہتے ہیں، ثابت قدمی کو کہتے ہیں۔ کین اوور کم اینی آبسٹیکل، آبسٹیکل کہتے ہیں رکاوٹ کو، مشکل کو، ٹھیک ہے۔ آبسٹیکل رکاوٹ کو کہتے ہیں، رکاوٹ کا مطلب مشکل ہی ہوتا ہے۔ تو ڈٹرمینیشن جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے اندر ہے، تو آپ جب اس کو لے کے کہیں کسی کام کے لیے نکلتے ہو نا تو وہاں پر جیسے اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ ہمت مردہ مدد خدا۔ اب ایک بندے نے ہمت ہی نہیں کرنی تو مدد کا وہ ویٹ کرتا رہے کہ مدد آئے مدد آئے۔ ہمت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب ایفرٹ کرو گے، آپ لوگ جب کوشش کرو گے، ٹھیک ہے، تو یہی چیز ہوتی ہے جہاں چاہ وہاں راہ، کہ ویئر دیز اے ویل۔ اب ویل یہاں پہ گا گے گی والا نہیں ہے، وہ جو فیوچر کنٹینیوس والا ہوتا ہے، فیوچر والا جو ہوتا ہے فیوچر سمپل والا، کہ اردو فقرات کے آخر میں گا گے گی ہے تو آپ لوگوں نے ویل شیل لگا دینا ہے، یہ وہ والا ویل نہیں ہے۔ ویل کا مطلب ہوتا ہے آپ کی جو اندرونی، جو آپ کی انر جو اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس کی ویل پار بہت مضبوط ہے، اس کی ویل پار بہت اسٹرانگ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اندرونی طور سے بہت مضبوط ہے، یعنی اس کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے، اس کی جو ابیلٹی ہے کہ وہ چیزوں کو جلدی اوور کم کر لیتا ہے اپنی ڈٹرمینیشن سے۔ ڈٹرمینیشن کا مطلب ہوتا ہے ثابت قدمی سے، اپنی مستقل مزاجی سے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آج یہ چیز کی تو 2 4 دن کے بعد چھوڑ دی، یہ ہوتی ہے غیر مستقل مزاجی۔ مستقل مزاجی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے یہ کام شروع کیا ہے آپ لوگ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤ۔ تو ویئر دیر از اے ویل دیر از اے وے، یعنی جہاں چاہ وہاں راہ۔ یہاں پہ آپ کسی چیز میں کامیاب ہونا چاہتے ہو وہاں پہ آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی، وہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ ڈٹرمینیشن سے آگے بڑھنا پڑے گا، پھر راہیں خود بخود کھلتی جائیں گی۔ تو لیں جی، یہ آپ کا ویسے میں نے سوچا تھا کہ 20 سے 25 منٹ تک، لیکن کچھ چیزیں سمجھانا بھی مقصد ہوتی ہیں، جسٹ یہ انگلش پڑھ کے اردو بتانا ہی مقصد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ سو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تھوڑی سی ہٹ کے تھی۔ ہم نے جو 1000 ڈیلی یوز انگلش سینٹینسز والی سیریز شروع کی ہوئی ہے اسی کی ہی ایک یہ کری ہے، اور اسی طرح آگے انشاءاللہ اس میں ایڈیمز بھی آئیں گے، اور بھی پرووربز آئیں گے۔ یہ تو ابھی 2021 مطلب شروع آئے ہیں پہلے میں، تو 1000 کا جب ہم آنکڑا عبور کر لیں گے اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس میں تھوڑا سی ایڈوانسمنٹ لے آئیں گے۔